پاکستان ہی نہیں پورے پاکستان کا مقدمہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں 9 مئی کے ملزمان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دینی پڑے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا، سب نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ سیاسی رہنماؤں نے چن چن کر اہداف دیے۔ ہم نے دیکھا کہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ 9 مئی کوئی ڈھکی ڈھپی چیز نہیں ہے۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک نہ پہنچے تو نظام انصاف پر سوال اٹھے گا۔ ججا و سزا کے نظام پر یقین قائم رکھنے کے لیے 9 مئی کے ملزمان کی سزا ضروری ہے۔ عوام 6.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا۔ رجسٹرڈ ووٹوں کا صرف 31% ایک مخصوص پارٹی کو ملا۔ مجموعی آبادی کے صرف 8% عوام نے مخصوص جماعت کو ووٹ دیا۔ سیاست میں جھوٹ کی بنیاد پر بیانیے دیے گئے۔ کوئی سیاسی لیڈر یا ٹولہ فوج پر حملہ کرے تو اس سے بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن میں فوج کا کردار صرف محفوظ ماحول فراہم کرنا تھا۔ کوئی سیاسی لیڈر یا ٹولہ فوج پر حملے کرے اس سے بڑی بات نہیں ہوگی۔ الیکشن میں فوج کی مداخلت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پاکستان نے کسی کو اڈے دیے نہ ہی دیے جائیں گے۔ ہم نے نہ تو کچھ کیا ہے۔ یہ مذموم سیاسی سوچ ختم کرنا ہوگی۔ مزید جانیں گے نوید اکبر سے۔ جی نوید اکبر، ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کی تفصیل بتائیے گا۔ نوید، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان نہ کسی کو اڈے دیے ہیں اور نہ ہی دیے جائیں گے۔ ہم نہیں تو کچھ نہیں، یہ مذموم سیاسی سوچ ختم کرنا ہوگی۔ کیا انہوں نے آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ سب اپنی پریس کانفرنس میں کہا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے نوید اکبر سے۔ جی نوید اکبر۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بڑا واضح طور پر کئی باتیں جو ہے اس کی وضاحت کیا ہے، اور انہوں نے جو سیکیورٹی ڈومین میں خاص طور پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ کس طرح پاکستان میں جو انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹ ہے اس کے لیے پاک فوج اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسیں مکمل طور پر تیار ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے مکمل طور پر بریفنگ کی ہے اور بتایا کہ کس طرح سے قربانیاں دے رہی ہے پاک فوج، اور یہ بھی بتایا کہ افغانستان کے جو شہری ہیں اور افغانستان کی جو بری حکومت ہے اس کے لوگ جو ہیں افغان طالبان، وہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی جو کل عدم جماعت ہے اس کی سپورٹ کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں۔ بہت سارے دہشت گردی کے واقعات میں ان کا ہاتھ ہے، اور پاکستان میں اکثر دہشت گردی کے جو واقعات ہیں یہ افغان سرحد سے ان کی پلاننگ ہوتی ہے اور وہیں سے یہ کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا واضح طور پر ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ پاکستان میں کوئی غیر مقیم اڈا الفاظ میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ پچھلے دنوں میں جو مختلف رپورٹ کر رہی تھی میرکن اڈوں کے حوالے سے، اس کو انہوں نے بالکل اس کی واضح طور پر انہوں نے تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ نہ کسی ملک کا اڈا پاکستان میں موجود ہے، فوجی بیس نہ ہے اور نہ ہوگی۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی 9 مئی کے حوالے سے بھی انہوں نے واضح طور پر پالیسی بیان دیا، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ کسی بھی سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی اس میں ملوث عناصر ہیں، جو سیاسی جماعت ہے، اس کے جو لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انتشار کی سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کرنا ہوگا اور معافی مانگنی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے ان کو انتشار کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کی طرف آنے کا کام کرنا ہوگا۔ یہ بھی انہوں نے بڑا واضح طور پر بتایا ہے کہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ پاک فوجی کے جو ریلیٹڈ ادارے ہیں، جس میں ایف ڈبلیو او ہے یا دوسرے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے یا ڈی ایچ ایز ہے، انہیں بڑا واضح طور پر کہا کہ پاکستان۔ ٹھیک ہے نوید اکبر۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، یہ کرنے اور کروانے والوں کو سزا دینی پڑے گی، لہٰذا جزا اور سزا پر یقین رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو قانون و آئین کے مطابق سزا دیں اور جلد سے جلد دیں۔ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے نوید اکبر، بہت شکریہ آپ کا۔